بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ کل ہم نے متن کا یہ حصہ بھی پڑھ لیا تھا، لیکن آج پھر تازہ کرتے ہیں۔ فرمایا کما ینقض، یہ مشابہت یا تشبیہ دے رہے ہیں سابق مسئلے سے، کہ جیسے اس مسئلے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے ویسے ہی پہلے والے مسئلے میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ لو حشا احلیلہ، احلیل کہتے ہیں ذکر کے اس سوراخ کو جس سے پیشاب نکلتا ہے۔ روئی اگر ٹھوس دی کسی نے اور طرف ظاہر تر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روئی جو ہے اوپر باہر تک نکلی ہو، لو القطنۃ عالیۃ او محاذیۃ لرأس الاحلیل، یا پھر یہ کہ باہر تو نہیں نکلی ہے لیکن احلیل کے سرے کے بالکل برابر ہے، سرے کے بالکل برابر ہے، تو برابر ہونے سے بھی ظہور ہو جاتا ہے نا۔ آپ نے پڑھ لیا نا کہ سبیلین اور غیر سبیلین کا فرق یہ ہے کہ سبیلین سے نجاست نکلتی ہے تو باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، ظہور ہی خروج مان لیں گے، اور غیر سبیلین زخم وغیرہ سے کہیں سے نجاست نکلتی ہے تو ظہور سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ باہر نکل کر کے ایسے مقام تک بہ نہ جائے جس پہ حکم تطہیر لگتا ہے۔ یہ فرق ہے، اس لیے چونکہ یہ ایک سبیل ہے اس لیے احلیل کے سرے پر آ جائے، باہر نہ نکلے، سرے پہ آ جائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَإِن مُتَصَفِّلَ، اور اگر وہ روئی کا ٹکڑا جو ہے، روئی یہ احلیل کے اندر اندر گھوس دیا ہے اور وہ تر ہوا تو باہر تو یعنی ظہور بھی نہیں ہوا، خروج کہاں سے ہوگا؟ تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہی حکم دبر اور فرج داخل کا بھی ہے، کوئی روئی یا کوئی چیز لگا دی تو باہر کا حصہ جو ہے اگر تری آ گئی فرج داخل میں بھی دبر میں بھی تو وضو ٹوٹے گا۔ وَإِنِ ابْتَلَّتْ طَرْفُ الدَّاخِلِ لَا يَنقُضُ، اندرونی حصہ جو ہے وہ اگر تر ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر یہی روئی کا پھاہا جو ہے وہ باہر گر گیا تو اب دیکھا گیا نکال کر کے باہر جو گرا تو کہ اندرونی حصہ تر تھا تو وہ اندرونی حصہ بھی باہر آ چکا ہے۔ فَإِن رَطَبَ، اگر وہ روئی کا پہا تر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور بالکل صحیح سالم سوکھا ہوا ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہی معاملہ لو ادخل اصبعہ فی دبرہ، انگلی داخل کر دیا لیکن اندر نہیں ڈالا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر غائب کر دیا یعنی پوری انگلی ڈال دیا یا استنجا کے دوران تھوڑی ہی سی انگلی ڈالا، وضو اس کا باطل ہو جائے گا، روزہ بھی باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یہاں سے فروع، اور یہ وضو کا بالکل آخری حصہ چل رہا ہے، اب جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے غسل کا بیان، لیکن یہ آخری حصہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ چلیے، متن میں کہا تھا کہ لو حشا احلیلہ، علامہ شامی کہہ رہے ہیں احلیل بکسر حمزہ ہے، یہ مجرى البول ہی کا نام ہے، ذکر کا، مرد کا جو آلہ تناسل ہے اس میں پیشاب کا حصہ کا راستہ۔ ھذا اے النقض بما ذکر،
یہ جو کہا ہاذا یعنی وضو کا ٹوٹنا اگر روئی اوپر ہو، مراد بیان المراد من الطرف الظاہر بانه ما كان عاليا عن راس الرجل او مساميا له اي ما كان خارجا من راسه زائدا عليه او محاذيا لراسه لتحقق خروج النجس باطلاله، تاکہ نجاست کا خروج پا لیا جائے اس بیرونی حصے کے تر ہونے سے، برخلاف اس کے کہ دوسرا والا سرا جو ہے تر ہو، وکانا متصفرا جو کہ اندر تھا ابھی، عن راس الحلیل یعنی اس میں غائب تھا اور سرے کے محاذی بھی نہیں تھا اور اس سے اوپر بلند بھی نہیں تھا، تو اس کا تر ہونا غیر و ناقص، کیوں؟ اس لیے کہ خروج تو پایا نہیں گیا، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ابتلال الطرف الاخر الذي في داخل القصبہ، قصبہ ذکر کی اندر جو پیشاب کا راستہ ہے، تو اندرونی حصہ جو پیشاب کا راستہ ہے، احلیل یعنی جو قلفہ کا حصہ ہے، اس کے بعد اندر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ قصبہ، داخل قصبہ میں راستے میں پیشاب کے راستے میں جو روئی ڈال دی ہے اور اندرونی حصہ بھیگ جانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا۔ قولہ والفرج الداخل، یہاں کہا نا والفرج الداخل، یہی حکم دبر کا فرج داخل کا بھی ہے کہ فرج داخل میں خاتون نے روئی ڈال دی، اندرونی حصہ بھیگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، بیرونی حصے پہ تتری آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اما لو، دیکھیے علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں، اما لو احتشت فی الفرج الخارج، تو فرج داخل اور فرج خارج کے حکم میں فرق ہے۔ فرج داخل جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اندرونی حصہ مانا جاتا ہے، اس کے سرے پہ جب نجاست آئے گی، تری آئے گی، تب وضو ٹوٹے گا، اور اگر سرے پر نجاست نہیں آئی تو فرج داخل کے اندر ہی ہے تو اندر مانے جائیں گے۔ جی، جیسے مرد کے لیے قصبۃ الذکر، اور فرج خارج کا معاملہ یہ ہے جیسے مرد کے لیے قلفہ، جو ختنے کا مقام ہے اور ختنہ نہیں ہوا ہے تو قلفہ جو جلد ہوتی ہے، تو پیشاب کے قطرے اگر باہر آ گئے لیکن ابھی قلفہ مختتن نہیں ہے بندہ، اور قلفے کے اندر پیشاب کے قطرات ہیں باہر نہیں آئے، تو قلفہ بھی تو بیرونی حصہ مانا جاتا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا اگرچہ قلفے سے باہر نہیں آیا۔ تو یہی معاملہ عورت کے لیے فرج خارج کا ہے کہ اگر فرج خارج میں روئی ڈال دی ہے، دیکھیے کہتے ہیں اما لو احتشت فی الفرج الخارج فابتل داخل الحشوی، جو کچھ بھی روئی ڈالی ہے اس کا اندرونی حصہ بھی اگر تر ہو گیا وضو ٹوٹے گا، کیونکہ فرج خارج کا معاملہ بالکل قلفے والا ہے، وہ باہر بیرونی حصہ مانا جاتا ہے۔ سواء نفذ البلل الى خارج الحشو او لا، تری جو ہے وہ حشو جو اضافی روئی ڈالی گئی ہے تری کو روکنے کے لیے، اس کے بیرونی حصے تک تری پہنچی یا نہیں پہنچی، لیکن وہ روئی تو فرج خارج میں ہے، پھر تو اس لیے وضو ٹوٹے گا، کیوں؟ للتيقن بالخروج من الفرج الداخل، کیونکہ فرج داخل سے تو تری باہر آ چکی، کیونکہ یہ جو روئی اس خاتون نے رکھا ہے یہ فرج داخل میں تو رکھا نہیں، فرج خارج میں رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز خراب نہ ہو، شلوار نہ بھیگے وغیرہ وغیرہ، فرج داخل میں نہیں رکھا، خارج میں رکھا ہے، اور خارج والے حصے میں جو روئی رکھی گئی ہے وہ بھیگ گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرج داخل سے نجاست باہر آ چکی ہے۔ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْانْتِقَاضِ، فرج داخل سے باہر نکل جانا ہی معتبر ہے وضو کے ٹوٹنے میں۔ جی، لأن الفرج الخارجہ بمنزلۃ القلفہ، دیکھ لیجئے فرج خارج جو ہے وہ قلفے کے درجے میں ہے، فکما ينتقض بما يخرج من قصبة الذكر إليها وإن لم يخرج منها كذلك بما يخرج من فرج الداخل إلى الفرج الخارج، تو جیسے کہ ذکر کے قصبہ سے نکل کر کے قلفے کی طرف اگر پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ قلفے سے ابھی باہر نہ نکلا، بالکل یہی معاملہ
اس کا بھی ہے کہ جو قطرہ پیشاب کا یا نجاست کا یا خون کا فرج داخل سے فرج خارج کی طرف آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ ابھی تک فرج خارج سے باہر نہ نکلا۔ شرح المنیہ۔ چلیے، لا ينقض، یہ فرمائے لا ينقض، اگر روئی اندر داخل کر دی ہے اور وہ روئی تر ہو گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لعدم الخروج۔ ولو سقطت، اور اندر داخل کر دی تھی اور اندر ہی اندر روئی بھیگی اور باہر نکال لی، یا باہر وہ روئی گر گئی، تو باہر روئی کے گر جانے سے اب وضو ٹوٹ جائے گا اگر وہ روئی تر تھی تو۔ فَإِن رَطَبَ انتقض، وہی کہتے ہیں وَلَوْ سَقَطَتْ أَوْ لَوْ خَرَجَتْ فِي الْقُطْنَةِ مِنَ الْإِحْلِيلِ رَطَبَ، وہ گر گئی ہو یا اس روئی کو احلیل سے باہر نکال لیا گیا ہو، تر ہو، تو انتقض، وضو ٹوٹے گا، لخروج النجاست۔ وَإِن قلت، اس میں مقدار کا اعتبار نہیں ہے، سبیلین سے نکلنے میں مقدار کا اعتبار نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ رَطَبَ، اور اگر وہ روئی جو احلیل میں داخل کی تھی باہر گر گئی یا بندے نے نکال لیا اور وہ روئی تر بالکل نہیں ہے، تو اے لیست، تر نہ ہونے کا مطلب اثر نجاست بالکل نہیں ہے، فلا نقض، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روئی کا داخل کر لینا اور پھر باہر آ جانا، یہ تھوڑی مان لیں گے کہ جناب وہ نجاست کے مقام سے کوئی چیز باہر نکل رہی ہے۔ روئی جو نکل رہی ہے اندر سے باہر، وہ تو باہر سے اندر گئی تھی نا، تو خروج نجاست کا تو تحقق ہی نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بندے نے اپنی احلیل میں تیل ٹپکایا اور وہ تیل جو ہے نا 1 گھنٹے کے بعد باہر آ گیا، تو احلیل سے تیل آنا کیا ناقض وضو ہوگا؟ نہیں۔ کما لو اقطر الدہن فی احلیلہ فعاد، بخلاف ما یغیب فی الدبر فإن خروجہ ينقض، یہ احلیل کا مسئلہ الگ ہے، دبر کا مسئلہ الگ ہے جی۔ احلیل اور دبر کا، اسی طرح سے قبول مرأت کا، مرد کے آگے کے مقام یا عورت کے آگے کا مقام، یہ جو مقام ہے یہ ناپاک نہیں مانا جاتا، یہ ناپاک نہیں مانا جاتا، لیکن پیچھے کا جو مقام ہے اس کے اندر کچھ داخل کیا تو جو مقام ہے نا اندر کا راستہ، وہ ناپاک مانا جاتا ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سا بھی اندر اگر کوئی چیز دبر میں ڈالیں گے، اس کو یہ مانا جائے گا کہ وہ آنتوں تک وہ چیز پہنچ گئی، اور اس کو باہر نکالیں گے تو وضو ٹوٹے گا۔ لیکن احلیل میں کوئی چیز ڈالی ہے یا فرج داخل میں کوئی چیز ڈالی ہے اور اس کو باہر نکال لیا، تو جب تک کوئی تری نہ ہو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تری ہے تو وضو ٹوٹے، اور تری بھی کیسی؟ تری پیشاب کے قطرے کی یا خون کی، مطلق تری بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جد المختار میں یہ لکھا ہے، کیونکہ احلیل یا فرج کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ پسینہ بھی ہو سکتا ہے، اور مطلق رطوبت پاک ہے، پیشاب ناپاک ہے۔ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے احلیل میں کسی نے تیل کے قطرات ٹپکائے اور وہ تیل باہر آ گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا، برخلاف اس کے کہ دبر میں کوئی چیز غائب کر دے اور پھر وہ چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رُطُوبَةٌ، اس میں رطوبت ہونا ضروری نہیں ہے، لِأَنَّهُ الْتَحَقَّ بِمَا فِي الْأَمْعَاء، کیونکہ جیسے ہی کوئی چیز دبر میں ڈالیں گے پیچھے کے مقام میں تو غائب ہو گئی وہ چیز، یعنی باہر سے تعلق نہ رہا، تو اس کو یہ مانیں گے کہ وہ جوف میں یعنی آنتوں میں چلی گئی، اور آنت پوری کی پوری محل نجاست ہے، محل القذر وہی محل القذر، برخلاف قذبۃ الذکر کے یہ محل نجاست نہیں ہے۔ ذکر کا جو راستہ ہے، جو پورا ہے حصہ، وہ محل نجاست نہیں ہے، وہ تو پیشاب کی تھیلی اندر ہوتی ہے، وہ محل نجاست ہے۔ کہتے ہیں وَقَذَا لَوْ خَرَجَ الدُّهْنَ مِنَ الدُّبُرِ بَعْدَ مَا احْتَقَنَ بِهِ يَنْقُضُ، کہ اگر پشنا لگوایا تھا پیچھے کے مقام میں اور پھر وہ تیل باہر نکلا، تو پیچھے کے مقام میں تیل گیا تھا اور باہر نکلا تو وضو ٹوٹے گا۔
برخلاف جو آپ نے پڑھ لیا کہ احلیل میں تیل ڈالا اور نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ ایسی ہی مانا جائے گا کہ چیز اندر باہر سے اندر گئی اور پھر واپس آ گئی جیسی تھی ویسی. بلا خلاف کما یفسد الصوم. ہاں یہ روزہ تو یہ توڑ، اگر پیچھے کے مقام میں تیل ڈالا ہے اور وہ تیل باہر نکلا تو ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا. کما فی المنیا فی شرح المنیا. لیکن فساد الصوم، علامہ شامی کہتے ہیں کہ فساد صوم تو احتقان بدون سے، خروج سے نہیں ہے، تیل ڈالنے کی وجہ سے. کما لا یخفی، اگرچہ عبارت سے کچھ اور ہی وہم ہو رہا ہے. ولم یغیبھا، یہ بھی دیکھیے اصل میں ہمارے فقہائے کرام یہ نجاست و طہارت، نجاست کے معاملے میں، وضو ٹوٹنے کے معاملے میں بہت تفصیل میں جاتے ہیں. تو وہ ساری باتیں بتاتے ہیں جو انسانی زندگی میں پیش آ سکتی ہیں. اب وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شرم و حیا کا باعث ہوتی ہیں، یا بالکل ایسی خاص اور خاص الخاص ہوتی ہیں جن کو بیان کرنا ان مقامات کے علاوہ مناسب نہیں لگتا. لیکن ان مقامات پہ تفصیل کرتے ہیں تو تفصیل کرنا چاہیے، اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ شرم و حیا کی وجہ سے یہ مسائل سمجھنے سے رہ جائیں. تو اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے کیا کہا، وَقَضَى لَوْ أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِي دُبُرِهِ وَلَمْ يُغَيِّبْهَا. وَإِلَّا لا کے ساتھ نہ کہا ہے، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا. تو قضا جو تشبیہ دے رہے ہیں وضو نہ ٹوٹنے میں، کہ اگر کسی نے اپنی فنگر، اپنی انگلی جو ہے پیچھے کے مقام میں داخل کر لی لیکن اسے اندر غائب نہیں کیا. اور اندر غائب کرنے کا، انگلی کو اندر غائب کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ ایک مسئلہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، علامہ شامی نے اس پر گفتگو کی ہے. ورنہ غائب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے اس طرح سے اندر چلی جائے کہ باہر سے کوئی علاقہ نہ رہے، باہر سے بالکل تعلق ختم ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں غائب ہو جانا یا غائب کر دینا. اگر باہر سے تعلق ذرا بھی ہے کہ کھینچ کے باہر نکال سکتے ہیں تو یغیبھا نہیں کہہ سکتے. تو پھر انگلی کو غائب کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ آگے آپ شرح میں پڑھیے گا. لیکن بات یہ ہے اس کو اس شرط سے مشروط کیا ہے کہ انگلی داخل کی پیچھے کے مقام میں تو صرف ادخال سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ قضا کہا نا، اور لم یغیبھا کی قید لگا دیے. اس کا مطلب یہ فإن غیبھا، اگر انگلی کو اندر زیادہ داخل کر دیا یا پھر تھوڑا ہی داخل کیا لیکن استنجے کی صورت میں داخل کیا، بطل وضوءہ وصومہ، تو اس کا وضو بھی گیا، روزہ بھی گیا. وضو گیا اس لیے وضو جائے گا کہ آپ انگلی داخل کر چکے ہو، اور جب انگلی نکالو گے تو انگلی سے کچھ نجاست باہر تو آئے گی، تو خروج نجاست کا تحقق ہو جائے گا. روزہ کیوں گیا؟ روزہ اس لیے گیا کہ آپ کے ہاتھ کی تری، آپ نے انگلی داخل کر لی اندر تو ہاتھ کی تری اندر چلی گئی. ٹھیک ہے، اس لیے روزہ بھی گیا. چلیے، ولم یغیبھا، انگلی کے بارے میں انہوں نے کہا لیکن الصحیح انہ تعتبر البلہ او الرائحہ، لیکن صحیح یہ ہے کہ تری اور بدبو کا اعتبار ہونا چاہیے. علامہ شامی کہہ رہے ہیں، یہ دیکھ لیجئے، یہ انہوں نے قضا کہہ کر کے تشبیہ دی نا کہ یوں ہی وضو نہیں ٹوٹے گا اگر انگلی پیچھے کے مقام میں داخل کی اور غائب نہ کیا، تو وہ انگلی نکالنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اس پر کہنے کی زیادہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ انگلی غائب ہونے نہ ہونے کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا بھی پورا بھی اندر گیا انگلی کا اور باہر نکلا، اس میں تری موجود ہے یا اس میں کوئی بدبو موجود ہے، اس کا اعتبار ہونا چاہیے. اگر کوئی تری، کوئی بدبو نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے، اور تری یا بدبو ہے تو وضو
ٹوٹے، یہ اعتبار ہونا چاہیے. الصحیح کہا ذکرہ فی المنتقی لأنہ لیس بداخل من کل وجہ. ہاں، اور اب کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا لأنہ لیس بداخل من کل، کیونکہ یہ انگلی جو تھوڑا سا داخل ہوئی ہے وہ پورے طور پر تو اسے داخل ہی مانیں گے. وَلِهَذَا لَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ، اسی وجہ سے اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، تو لہٰذا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ غائب نہیں کیا نا، یعنی اندر زیادہ نہیں ڈالا، تھوڑی سی انگلی کا حصہ گیا تھا اندر استنجے کے وہ اس دوران. ہاں، ایک بات میں کہہ رہا تھا، یہ سوچا میں نے، یہ کیا صورت ہوگی جو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ استنجے کے دوران اگر انگلی داخل کی تو وضو ٹوٹ جائے گا، استنجے کے بعد تو وضو خود ہی نہیں رہتا ہے. اب یہ بتائیے کہ استنجا جب کرتا ہے بندہ تو بیت الخلاء میں گیا، اب جو فضلات نکلنے تھے نکلے، پاک کرنا شروع کیا تو وہی استنجا ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا. اب دھونے کے وقت وضو اٹھے گا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا استنجا سنت ہے، واجب نہیں ہے. تو مثال کے طور پر کسی بندے نے قضاء حاجت کی، پتھر سے پوچھ لیا اور اٹھ گیا اور جا کر کے وضو کیا، نماز پڑھی اس نے، اور اگر نجاست پھیلی نہیں تھی اس مقام پر تو بالکل وضو کرنا درست ہے، نماز بھی درست ہو جائے گی. اب جب گھر کو پہنچا ہے، اب وہ صفائی کر رہا ہے، استنجا کر رہا ہے، تو ہے تو باوضو، بندہ تو باوضو ہے اور اب استنجا کر رہا ہے، تو استنجا کرتے وقت اگر انگلی داخل کی اس کے بارے میں ہے کہ وضو اس کا باطل ہو جائے. فیلیا عن شارح الجامع لقاضی کا فیضا وجدت البلۃ او الرائحہ، اگر تری یا بدبو ملے تو وضو ٹوٹے گا. منیا میں ہے وَإِنْ أَدْخَلَ الْمِحْقَنَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، یہ جزیہ بھی دیکھیے. محقنہ جس سے پشنا لگواتے ہیں، یعنی دوا چڑھواتے ہیں جب کسی بندے کو اجابت نہیں ہوتی اور قبض کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو ایک دوا پیچھے سے ڈالی جاتی ہے، حقنہ جسے کہتے ہیں، تو جس کے ذریعے حقنہ چڑھاتے ہیں وہ محقنہ. تو اسے داخل کیا پیچھے کے مقام میں اور پھر اسے باہر نکال لیا. تو داخل کیا اور باہر نکال لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلق باہر سے تھا، باہر سے کوئی چیز پکڑی ہوئے تھے اور اوپری سرا اندر داخل کیا تاکہ دوا چڑھ جائے، تو غیبہ والی بات نہیں نہ صادق ہوئی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اب باہر نکالا اور اس پر کوئی بلہ نہیں ہے، کوئی تری نہیں ہے، لم ينقض، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں، احتیاط ضرور اس میں ہے کہ وضو کر لے. اور شرح منیا میں ہے کہ وَقَذَا كُلُّ شَيْءٍ يُدْخِلُهُ وَطَرْفُ خارج غیر الذکر، یہی معاملہ ہر اس چیز کا ہے جس کو بندہ دبر میں داخل کرے اور اس کا ایک سائڈ جو ہے نا ایک طرف باہر ہو، اس کو غائب کرنا نہیں مانا جائے گا. ایک چیز دبر میں داخل کی کسی مقصد کے لیے اور ایک سرا اس کا پکڑے ہوئے باہر سے یا باہر ہے، اگر وہ سارا کے سارا اندر چلا گیا تو غائب ہو گیا، اب حکم الگ ہو جائے گا، وہ نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا. لیکن ایک طرف خارج ہے اور ایک طرف اندر داخل ہے، وہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس پر کوئی اثر نہ پایا جائے نجاست کا، غیر ذکر کے علاوہ. قولہ فَإِنْ غَيَّبَهَا، بتا چکا ہوں میں. شرح منیا میں ہے وَكُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَهُ ثُمَّ خَرَجَ يَنْقُضُ، اگر اندر ڈال دیا اور پھر وہ چیز نکلی تو وضو ٹوٹے گا، اگرچہ اس پہ بلہ نہ ہو، کیونکہ وہ تو باطن سے ملحق ہو گیا نا، یہ مانا جائے گا کہ وہ نجاست کے مقام میں جا چکی وہ چیز اور اب باہر نکل رہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مفسد صوم بھی ہے، برخلاف اس کے کہ اس کا طرف خارج ہو. اس کتاب میں شرح شیخ اسماعیل میں ہے وَكُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَهُ فِي دُبُرِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ أَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ يَنْقُضُ الوُّضُوءَ وَالصَّوْمَ، ہر وہ چیز جو پیچھے کے مقام میں غائب کر دی پھر نکالا یا وہ چیز پھر خود سے نکلی، وضو بھی ٹوٹے گا، وہ چیز وضو بھی توڑے گی اور روزے کو بھی توڑ دے گی. وجہ یہی ہے کہ اندر چلی گئی تو اگرچہ راستے میں ہو اسے یہ مانا جائے گا کہ وہ نجاست کے مقام میں وہ چیز جا چکی ہے، ہاتھوں میں جا چکی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ أُدْخِلَ بَعْضُهُ وَطَرَفُهُ خارج، اور اگر کچھ حصہ داخل کیا گیا کچھ حصہ باہر ہے
تو لا ينقضهما، نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ وضو. وضو تو تب ٹوٹ جائے گا جب اس پہ کچھ اثر ہو، کوئی اثر نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. اب یہ شرح شیخ اسماعیل کی جو عبارت ہے وہ ہو گئی، گزر گئی. علامہ شامی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں اقول علی ھذا ينبغي ان تكون الاصبع كالمحقنہ. تو انگلی کا معاملہ بھی تو محقنہ کی طرح ہونا چاہیے، کہ جیسے محقنہ کے بارے میں کہا کہ اگر اس پہ تری، یہ اوپر کہا تھا اگر تری ہے نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا، تری ہے تو ٹوٹے گا روزہ وضو. تو انگلی کا معاملہ بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے محقنہ، اگر انگلی باہر نکلی اور اس پہ اثر ہے تو وضو ٹوٹے گا، اثر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. فَيُعْتَبَرُ فِيهَا الْبَلَّةُ لِأَنَّ طَرَفَهَا يَبْقَى خَارِجًا. اس لیے کہ انگلی داخل کرنے میں، جو بھی انگلی داخل کرے گا تو اس کا باقی حصہ تو باہر رہے گا، انگلی تو نہیں کٹ کے اندر غائب ہو جائے گی. یبقى خارجا لاتصال بالید، کیونکہ انگلی تو ہاتھ سے اٹیچ ہے. الا ان یقال، تو انگلی کے غائب کرنے کا مطلب کیا ہوا پھر؟ تو استثناء کر کے فرماتے ہیں لما كانت عضوا مستقلا فاذا غابت اعتبرت كالمنفصل. لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگلی چونکہ ایک عضو مختصل ہے نا، عضو مستقل ہے، تو اس لیے غائب کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انگلی پوری کی پوری اندر گئی اور ہاتھ سے اگرچہ ابھی اس سے ملی متصل ہے، ہاتھ کا کوئی حصہ اندر نہیں گیا، انگلی پوری اندر گئی اور عضو مستقل ہے تو عضو پورا کا پورا اندر چلا گیا تو غائب مان لیں گے، کوئی حصہ اس کا باہر نہیں ہے. جو حصہ باہر ہے وہ تو کچھ اور ہے، دوسرا حصہ ہے. تو فإذا غابت، تو اس کو اعتبرت کالمنفصل، منفصل مان لیں گے. لہٰذا جو ہی نکالیں گے باہر اگرچہ کوئی تری نہ ہو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ ہونا چاہیے جو اوپر بات بتائی. لیکن ما سیاتی فی الصوم مطلق، جو صوم کے بیان میں وہ بات مطلق ہے. فإنه سیاتی انه لو ادخل عودا في مقعدته وغاب فسد والا فلا. اگر کوئی لکڑی کا ٹکڑا پیچھے کے مقام میں داخل کیا اور وہ چیز غائب ہو گئی تو روزہ ٹوٹے گا اور ورنہ نہیں. وإن ادخل اصبعه فالمختار انها لو مبتلا فسد والا فلا. یہاں پہ مطلقاً کہا، غائب کرنے والی بات نہیں فرمائی کہ اگر کسی نے اپنی انگلی پیچھے کے مقام میں داخل کی تو مسلک مختار یہ ہے کہ اگر انگلی تر تھی تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. تأمل، اس لیے انگلی کے غائب کرنے کا معاملہ ابھی بھی پردہ خفا میں رہا. اس لیے تأمل کہہ کر کے فکر و نظر کے دریچے انہوں نے کھولے ہیں، اب غور کریے. ولذا قال في البداية هذا يدل على ان استقرار الداخل في الجوف شرط فساد الصوم. اس سے پتہ چلا کہ روزہ ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ جوف میں کوئی چیز جائے تو جو چیز جائے وہاں مستقر ہو جائے، باہر سے تعلق نہ رہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہی لکھا ہے کہ جو چیز اندر گئی اس کا تعلق کوئی بھی باہر سے نہ رہ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی لیے وہ مسئلہ بھی دیکھیے فتاوی رضویہ میں بھی ہے، بہار شریعت میں بھی ہے، کہ کسی نے بوٹی گوشت کی اندر ڈالی اور دھاگے سے باندھا ہوا تھا، دھاگا باہر ہے، اسے جب چاہے نکال لے تو الگ مسئلہ ہے، وضو نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. قولہ بطل وضوءہ وصومہ، اس میں بتایا تھا کہ اس کا وضو بھی ٹوٹے گا اور روزہ بھی ٹوٹے گا. تو میں واضح کر چکا کہ وضو ٹوٹے گا خروج کی وجہ سے اور روزہ ٹوٹے گا دخول کی وجہ سے. اے فی المسئلتین لیکن بطلان الصوم فی الاولی خلاف المختار. فی الاولی، یہ فإن غیبہ والی صورت میں کہ اگر انگلی داخل کر دی تو اس کا وضو ٹوٹے گا اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. تو پہلی والی صورت میں روزہ ٹوٹنا غیبوبت اصبع کی صورت میں کہتے ہیں خلاف المختار.
الا یفرق بینہ، یہ جب تک جو ہے نا تفریق نہیں کریں کہ صرف ادخال اسبوع اور تغیب اور اس کے بعد تغیب اسبوع میں فرق ہے، حالانکہ لگ یہ رہا کہ دونوں ایک ہی صورت ہے، انگلی داخل کرنا یا پوری انگلی داخل کرنا ایک ہی بات ہے، جب تک کہ بلہ نہ ہو یا بدبو نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا، تو وہ تو خلاف مختار ہے جب تک کہ آپ فرق نہیں کریے، اور فرق کرتے ہیں تو اس کے لیے نقل صریح چاہیے، وَيُحْتَاجُ إِلَىٰ نقل صریح۔ فَإِنَّمَا ذَكَرُهُ فِي الصَّوْمِ مطلق، اس لیے کہ روزے کے بارے میں تو مطلقاً ہے نا، اس میں تو نہیں کہا کہ جناب پوری انگلی داخل کریں گے تو روزہ ٹوٹے گا، تھوڑی سی داخل کیا تو نہیں ٹوٹے گا، وہاں تو یہ کہا ہے کہ اگر انگلی میں تری تھی اور انگلی داخل کر دی تو روزہ ٹوٹے گا۔ دیکھیے ان ادخلا اصبعه فالمختار انها لو مبتلا فسدا، تری تھی انگلی میں روزہ ٹوٹے گا۔ ولہذا قال الطحطاوی ان فی کلامی لفا ونشر مرتبا فبطلان الوضوء یرجع الى قولی ولو غیبها، اور روزے کا معاملہ جائے گا او ادخلها عند الاستنجاء، تو وضو کے ٹوٹنے کا معاملہ ادخال غیبوبت اصبع کی صورت میں ہے، اور روزے کے ٹوٹنے کا معاملہ ادخال اصبع عند الاستنجاء کی صورت میں ہے، لیکن وجہ الگ الگ ہے۔ کل تو علامہ شامی کہتے ہیں لیکن لو ادخلها عند الاستنجاء، تو اس سے وضو ٹوٹے گا، لأنها لا تخلو من البلہ، کیونکہ استنجا کی صورت میں جو ہے وہ تری سے خالی تو نہیں ہو سکتا نا، اذا خرجت، جب وہ انگلی نکالی جائے تو تری تو ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ تری نکلی باہر سے تو نجاست نکلی، کما فی شرح شیخ اسماعیل عن واقعات وقضا فی التطارخانیہ، لیکن نقل فیہا ایضا عن الذخیرہ عدم النقد، وضو نہ ٹوٹنا، والذی یظہر النقص لخروج البلۃ معها، ظاہر یہ ہے کہ وضو ٹوٹے گا کیونکہ تری تو نکلی، والحاصل ان الصوم، پوری گفتگو کا حاصل یہاں اب سنیے، علامہ شامی نے یہاں پہ خلاصہ پوری بات کا بتایا، ان الصوم یبطل بالدخول والوضوء بالخروج، روزہ دخول سے اور وضو خروج سے ٹوٹتا ہے، تو جب ادخل عودا جیافا، سوکھی سوکھی لکڑی پیچھے کے مقام میں داخل کر دی، لیکن لم یغیب ہو، غائب نہ کیا، ابھی لکڑی کے ٹکڑے کا کچھ حصہ باہر تھا تو وضو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لأنه ليس بداخل من كل وجہ، اور انگلی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، وَإِنْ غَيَّبَ الْعُودَ، اور اگر لکڑی کو پورے کے پورے اندر ڈال دیا، فسدا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ دخول من کل وجہ پا لیا گیا، وَقَذَا لَوْ كَانَ هُوَ أَوِ الْأُصْبُعُ مُبْتَلًا، یوں ہی اگر لکڑی تر تھی یا انگلی تر تھی اور اس طور پر اس کو داخل کر لیا تب بھی روزہ ٹوٹے گا، لاستقرار البلۃ فی الجوف، جب تری تھی اور وہ تری اندر چلی گئی تو جوف میں کوئی چیز جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، وَإِذَا أَخْرَجَ الْعُودَ بَعْدَ مَا غَابَ، اور جب لکڑی آگے اندر جا چکی تھی اب باہر نکلی تو وضو مطلقاً ٹوٹے گا، اگر لکڑی غائب ہو چکی تھی تو مطلقاً وضو ٹوٹے گا، کیونکہ یہ مانا جائے گا کہ نجاست کے مقام سے کوئی چیز نکلی ہے، جی، تو اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ نجیس ہے کہ نہیں ہے، مقام نجاست سے چیز نکلی ہے ناقض وضو ہے، اور اگر باہر سے تعلق تھا وہ چیز غائب نہیں ہوئی تھی، اب دیکھیں گے کہ اس پر کچھ نجاست ہے کہ نہیں، فَإِنْ عَلَيْهِ بَلَّةٌ أَوْ فِيهِ رَائِحَةٌ، تب فسد الوضوء اب وإلا فلا۔ چلیے یہاں سے فروع،
بیدہی، یہاں سے فروع کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہ اب اگلے دن اس کا درس ہوگا. جب کوئی باب مکمل ہو جاتا ہے اور تمام مسائل بیان کر چکے ہوتے ہیں تو شارح کی نظر میں اگر کچھ ایسا مسئلہ رہ گیا جسے مصنف نے بیان نہیں کیا اور اس کو بیان کرنا ضروری ہے تو فروع کا ٹائٹل دے کر کے کچھ ضروری مزید مسائل بیان کرتے ہیں. یہ طریقہ علامہ حسقفی کا ہے در مختار میں، یعنی وہ مسائل جو تنویر الابصار میں مذکور نہیں ہے فروع کا کر کے اس کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہی طریقہ علامہ شامی کا بھی ہوا کہ خود علامہ حسقفی نے جو بقدر ضرورت مسائل بیان کر دیے. کچھ مسائل ابھی بھی اس لائق ہیں کہ بیان کیے جائیں حضور آواز نہیں آ رہی. جن کو علامہ حسقفی نے نہیں بیان کیا تو پھر علامہ شامی فروع کہہ کر کے بیان کرتے ہیں. دیکھ لیجئے یہ بھی فروع کہہ رہے ہیں، یہ علامہ شامی یہاں پہ فرع کہہ رہے ہیں. ایک مسئلہ ہے تو فرع کہتے ہیں، کئی مسائل ہوں گے تو فروع وہی بھی کہہ رہے ہیں.